اس تفرقہ پرستی کے دور میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے، کس کی نہیں ماننی چاہیے، اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن مجید میں ہی دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یعنی سب سے پہلا سٹیپ تو اس بات کو فالو نہیں کرنا جس بارے میں آپ کو پراپر علم نہیں ہے۔ اب رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب بھی سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کلیئر کرتے چلیں کہ اختیار والوں سے مراد عالم بھی ہو سکتا ہے اور حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ آئیڈیلی جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق مسلمانوں کا حکمران عالم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ مسلمانوں پر حکومت بھی نہیں کر پائے گا اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق۔ خیر وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کسی اور وقت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کسی چیز میں اختلاف کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ کیسے لوٹانا ہے، اس کی ایک موٹی سی اگزامپل آگے دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم اس اختلاف کا فیصلہ کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث۔ ابو داؤد صحیح حدیث نمبر 198۔ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک صحابی کو نماز کی حالت میں تیر لگے اور ان کا خون بہا، پھر بھی انہوں نے نماز نہ توڑی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے تو ایک مسلمان نے کسی مشرک کی عورت کو قتل کر دیا۔ اس مشرک نے قسم کھائی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کا خون نہ بہا دوں میں باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ اسی تلاش میں نکلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منزل میں اترے اور فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری اس مہم کے لیے مستعد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں گھاٹی کے سرے پر رہو۔ جب دونوں گھاٹی کے سرے کی طرف چلے اور وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی لیٹ گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ مشرک آیا، جب اس نے دور سے اس انصاری کے جسم کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی قوم کا محافظ و نگہبان ہے۔ اس کافر نے آپ پر تیر چلایا جو آپ کو لگا تو آپ نے اسے نکالا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو 3 تیر مارے۔ پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کیا، پھر اپنے مہاجر ساتھی کو جگایا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہوشیار اور چوکنا ہو گئے ہیں تو بھاگ گیا۔ جب مہاجر نے انصاری کا خون دیکھا تو کہا سبحان اللہ، آپ نے پہلی ہی تیر میں مجھے کیوں نہیں بیدار کیا؟ تو انصاری نے کہا کہ میں نماز میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اسے بند کروں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابی نے تیر لگنے کے باوجود، ایک نہیں 3 تیر لگنے کے باوجود رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد مہاجر صحابی کو اٹھایا، یعنی کہ انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ یہاں پر تو صحابی نے نماز بھی نہیں توڑی تو وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ صحابی کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ کے لیے آئے ہیں اور نماز اور وضو کے سارے احکامات نازل ہو چکے ہیں، اور ان صحابی نے اگر نماز نہیں توڑی اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے کہ خون بہنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابی جو چھوٹی چھوٹی انکلیئر بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، جو آنے والی امت کے سوالات کا جوابات ہوا کرتے تھے، وہ صحابی یہ نہ جانتے ہوں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اور پھر بھی وہ نماز کو کنٹینیو رکھیں۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ جانتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز نہیں ٹوٹتی، اسی لیے انہوں نے نماز کنٹینیو کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے۔ لیکن وہ علماء جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، جن کا انہوں نے خود کبھی حکم نہیں دیا، یہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے، اور ان کی اس بات کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے ان کو کیسے ڈیفینڈ کیا۔ حکایات صحابہ کتاب کے اندر وہ یہی حدیث لے کر آئے ہیں جس کے اندر انہوں نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے
فیل، یہ تھی ان حضرات کی نماز اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو۔ یعنی آپ عقل مندی کا لیول چیک کریں کہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے، اور امام شافعی کس اگلے دور میں جا کر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی امام شافعی والا ہو۔ یعنی کہ وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر چیز سے بڑھ چڑھ کر امپورٹنس دیتے تھے، اور صرف ان کا مذہب وہی تھا جو ہمارے نبی نے بتایا تھا۔ ان کے اوپر اپنی امام کے موقف کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان شارٹ اپنی تقلید کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک صحابی کے عمل کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ جب ان مقلد علماء کو یہ حدیث ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، ان کی حدیث کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہوئے اس کی پیروی کرتے اور حنفی سے مسلم ہو جاتے۔ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے صحابی کو مسلم سے شافعی کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل، امام شافعی کا موقف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 382۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ میں ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو میرے دونوں پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر سے پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ یعنی وضو تو دور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران حضرت عائشہ کے پاؤں ٹچ کیا کرتے تھے، اور نہ ان کی نماز ٹوٹتی اور نہ ہی ان کا وضو ٹوٹتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایک مسلم ہوگا وہ جب اسے حدیث ملے گی یہ والی، یعنی اس کے پاس ایک ڈیفینیٹ علم آ گیا، تو وہ اس کی پیروی کرے گا، اور جس بارے میں اس کو علم نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا اور وہ شافعی سے مسلم ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ بات آپ کسی مقلد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے سے آپ سے کہے گا کہ اتنے بڑے بڑے علماء سے غلطی ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کی غلطی نکالیں۔ تو ان سے کہیں کہ علماء کیا چیز ہے کہ جب صحابی سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابی غلط موقف پیش کر دیتے تھے، لیکن جب انہیں صحیح حدیث پتہ چلتی تھی تو وہ فوراً اپنا موقف واپس لے لیتے تھے اور تمام مسلمان اس حدیث کی پیروی میں لگ جاتے تھے۔ کوئی صحابی کی بھی تقلید نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں، کسی صحابی کی، کسی عالم کی کوئی وقت نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مسند احمد کی صحیح حدیث، حدیث نمبر 3793۔ عبد الرحمن بن عتاب کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے جنابت کی حالت میں صبح کی اس کا روزہ نہیں۔ صبح سے مراد سحری کرنا ہے۔ مروان بن حکم نے مجھے اور ایک اور آدمی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ ہم ان سے ماہ رمضان میں غسل جنابت سے قبل جنابت کی حالت میں صبح کرنے یعنی سحری کرنے کے بارے میں سوال کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے، لیکن بعد میں غسل کر کے اس دن کا روزہ پورا کرتے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے، لیکن یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روزہ پورا کرتے تھے۔ وہ دونوں لوٹے اور مروان کو یہ حدیث بیان کی۔ مروان نے عبد الرحمن سے کہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں امہات المومنین کی حدیث بتلاؤ۔ یہ سن کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا تو یہی گمان تھا، میرا تو یہی خیال تھا۔ مروان نے ان سے کہا کیا آپ گمان اور ذاتی خیال کی روشنی میں لوگوں کو فتوے دیتے ہیں؟
یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن سے ان گنت حدیث روایت ہے، وہ صحابی جو اصحاب صفا میں سے ایک ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث نہ پہنچی ہو، تو ایسا کیسے ممکن نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل یا کوئی بھی اور عالم ان تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو اور اس لیے ان کا موقف ان کے گمان کے مطابق ہو۔ لیکن علم آ جانے کے بعد بھی ان علماء کے غلط موقفات کو سپورٹ کرنا اور اس بات کی پیروی کرنا جس کا ان کے پاس علم نہیں، جن کا مقلدین کے پاس علم نہیں ہے، آپ خود سوچیں یہ امت میں تفرقہ کی وجہ بنا ہوا ہے۔ کیا ہی خوب ہو کہ ہم قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے کر ہم تک جو علم پہنچے اس پر فوراً سے عمل کر کے مسلم ہو جائیں اور اس طرح ہمارے بیچ کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور اس سچویشن کو اللہ نے قرآن میں انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 53۔ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا اسی پر مگن ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بات کی اللہ نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور ان کے فیصلے اور ان کے عمل کے سامنے کسی اور کے عمل، حکم یا فیصلے کو فوقیت دی جائے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نافرمانی کرنے کے بعد ہم کس قدر گمراہی میں پڑ چکے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں کہ گننا مشکل ہے۔ باقی سب تو دور کی بات، ہم اس وقت تک مومن اور ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات، ان کا کیا ہوا فیصلہ، ان کا دیا ہوا حکم، ان کی مکمل ذات ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اس کو صحیح بخاری حدیث نمبر 15 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کے اولاد اور تمام لوگ سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ مقلد نہیں ہو سکتا، اور جو مقلد ہوتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقلید کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کی اندھا دھند پیروی کرنا نبی کے علاوہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں، ان کے احکامات اور ان کی پیروی کی کوئی چاہ نہیں، اور چاہ ہے تو بس اس کی کہ اپنے اماموں کو ڈیفینڈ کر لیا جائے اور دوسرے لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ ایسے انسان کا کیا ہوگا؟ ایسا انسان جس کے پاس علم تو نہیں ہے مگر کہی اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے اور بغیر علم کے تقلید کرتا ہے، اور ایسے جھوٹے علماء کے جھوٹے دعووں کو سن کر اپنی عقل کا استعمال چھوڑ دیتا ہے کہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور عشق ہی پار لگاتا ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ صرف دین ہی کا سبجیکٹ رہ گیا تھا جس کے اندر عقل بند کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، حالانکہ دین ہی وہ چیز ہے جس کے اندر سب سے زیادہ عقل استعمال کرنے کی اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو حدیث ہے صحیح بخاری 1374، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ یہ تو دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام اور راحت ملے گی۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی، فرمایا، اور منافق اور کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔
پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا کے آس پاس کے تمام مخلوقات سنیں گی۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بات کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق اور 2 اور مستند کتابوں کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران جب قدح اولیٰ میں بیٹھتے، یعنی پہلی تشہد میں بیٹھتے، تو تشہد کے بعد نہ صرف درود پاک پڑھتے بلکہ وہ دعائیں بھی پڑھتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر کھڑے ہو کر باقی رکعت پڑھتے اور اس کے بعد پھر دوسری تشہد میں بیٹھتے اور درود پڑھتے اور دعائیں پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ قدح اولیٰ یعنی پہلی تشہد کے بعد بھی درود اور سلام دونوں پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ بزرگ حضرات کا کیا فرمان اور فتویٰ ہے۔ اس کے لیے آئیے ایک ایسی کتاب کو دیکھتے ہیں جس جیسی بہت سی مزید اور کتابیں بھی جن کے اندر لکھی ہوئی باتوں کی کوئی سند نہیں، کوئی ویریفیکیشن نہیں، اور تفرقہ پرستی کے فتنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہار شریعت میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ قدح اولیٰ کے اندر غلطی سے بھی اللہم صلی علی محمدن بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ: قدح اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمدن، سجدہ سہو واجب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ درود پڑھا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی، تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، جیسے قدح و رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ یہاں تک تو چلے بات ابزاربیبل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہانی شریف۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ سہو واجب بتایا؟ عرض کی، اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا حضور۔ حضور نے تحسین فرما لی۔ اب آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تفرقہ پرستی کی اصل وجہ کیا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک فتویٰ دیا جا رہا ہے جس کی کوئی سند یا حدیث بھی نہیں بتائی جا رہی، اور اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا خواب باندھا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے تشہد میں بھی درود بھی پڑھتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے، تو وہ بھلا کیوں امام اعظم کے خواب میں آ کر ان سے پوچھنے لگے کہ سجدہ سہو کیوں کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ غلطی سے ہو جائے اس لیے دیا ہے، اور آگے سے حضور نے مسکرایا اور وہ چلے گئے۔ جس نے بھی یہ مسئلہ لکھا، یہ ایک غلطی، اس مسئلے کو حدیث کی بجائے ایک جھوٹے خواب سے سپورٹ کیا، یہ دوسری غلطی، اور جن لوگوں نے ان ساری باتوں کو بنا ویریفیکیشن کے فالو کیا، یہ سب سے بڑی غلطی اور تفرقہ پرستی کی اصل وجہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی کتنی بڑی سزا ہے، اور وہ سزا ہے جہنم۔ امام مسلم اپنی دوسری ہی حدیث میں لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ایک عام عالم اور مفتی سے بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی ایک صحابی عالم سے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کی مثال دیکھ چکے۔ اسی طرح حدیث کی مین سٹریم کی 13 مستند کتابوں میں سے ایک کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو حنیفہ کی غلطیوں پر پورا ایک باب باندھا گیا ہے، اور اس کے اندر ان کی غلطیوں کو ثابت کرنے کے لیے 600 سے زیادہ حدیث کی روایات پیش کی گئی ہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ وہ امام جن کے فالوورز سب سے زیادہ ہیں، فالوورز سے زیادہ، مقلد سب سے زیادہ ہیں، ان کی اتنی غلطیاں ہیں کہ ان پر 600 احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ انہوں نے وہ دانستہ کی ہوں گی، واللہ علم کہ ان سے دانستہ یا غیر دانستہ ہوئیں، لیکن ہمارا کام، ہمیں قرآن نے ڈائریکٹلی گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے کسی بات کو اس وقت تک فالو نہیں کرنا جب تک اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہیں آ جاتا آپ کے پاس۔ برِ صغیر میں لکھی گئی اعلیٰ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس قوم کا، اس امت کا، مسلمانوں کی اس خراب حالت کی وجہ تقلید ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کی جائے تو امام کے قول کی خاطر ان کے لیے اس حدیث کا رد کر دینا نہایت آسان ہوتا ہے،
وہ آگے کہتے ہیں کہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی امام، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم، وہ ایک غیر معصوم انسان ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلے میں اس کو اپنے امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو وہ فوراً اس کو ترک کر کے حدیث کا اتباع کرے گا۔ اپنی اسی کتاب میں وہ اماموں کی قول نقل کرتے ہیں جس میں اماموں نے بتایا ہے کہ ہماری تقلید مت کرنا۔ امام مالک کہا کرتے تھے کہ سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی حتمی اور آخری مانی جائے گی، اور ہماری مسلمانوں کی کاز آف یونٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک ہی ہوگا۔ امام شافعی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو بس وہی میرا مذہب ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب تم دیکھو کہ میرا قول حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہے تو حدیث ہی پر عمل کرو اور میرے قول کو دیوار پر مار دو۔ ایک اور جگہ انہوں نے ایک دن اپنے شاگرد خاص سے کہا، ابراہیم، ہر ایک بات میں میری تقلید نہ کرو، خود تحقیق کر لیا کرو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ یہ بھی امام شافعی کا قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کا کچھ اعتبار نہیں، خواہ اس کے قائلین کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو۔ کوئی قیاس یا کوئی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کے حکم کو تسلیم کرنا سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ امام احمد نے کہا، میری تقلید مت کرو اور نہ ہی مالک بن انس یا اوزاعی یا نخعی وغیرہ کی تقلید کرو۔ احکام شریعہ کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے، اسی سے انہوں نے اخذ کیا اور تم بھی اخذ کرو۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے کسی کلام کی کچھ وقت نہیں۔ اپنے بزرگوں اور باپ دادا کو بغیر صحیح اور غلط میں فرق کیے فالو کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 69، یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 91 میں بیان کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا اسی کی تابع داری کریں گے۔ پھر اللہ ایک چھوٹا سا کمنٹ دیتے ہیں، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ یہ سب بتانے کا مقصد اور خلاصہ کلام یہ کہ اب ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، اپنے عقائد کو ہمیشہ درست رکھنے کے لیے ہمیشہ قرآن مجید سے کنسلٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ قرآن مجید جب تک آپ کسی عالم سے کنسلٹ کر کے نہیں پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کفار اور وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں اور قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ کس سے کنسلٹ کر کے مسلمان ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ قرآن دین فطرت پر مشتمل ہے اور اس کی ہر عقائد سے ریلیٹڈ بات کو سمجھنا اللہ نے انتہائی آسان کر دیا ہے۔ نمبر 2، اب دینی مسائل کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہر انسان تو دین کو اتنی ڈیپتھ میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے ہمیں یقیناً علماء کی ضرورت ہے۔ لیکن کون سے علماء؟ ایسے علماء جو تفرقہ پرستی کو سپورٹ نہیں کرتے، ایسے علماء جو خود کو مسلم کہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے علماء ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ایک کی مثال دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کہ ایک انڈین MBBS ڈاکٹر ہیں اور ایک پریچر ہیں، اور وہ اپنی لاجک سے اور قرآن اور حدیث کے ریفرنسز سے ان گنت لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں، جن کی ویڈیوز YouTube پہ اویلیبل ہیں۔ یاسمین مگاہد، جن کا تعلق USA سے ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھے اسلامک اسکالر ہیں جن کو آج کل کی یوتھ بہت شوق سے سنتی ہے۔ مفتی مینک بھی ان اسلامک اسکالرز میں سے ایک ہیں جو اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور تفرقہ پرستی کے خلاف ہیں۔ اب باری آتی ہے اس اہم ترین اور سب سے امپورٹنٹ اسلامک اسکالر کی، جنہوں نے تفرقہ پرستی کے خلاف ایک ایسی جنگ لڑی ہے کہ جس نے تمام تفرقہ پرستوں کے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا،
جنہوں نے نہ صرف تفرقہ پرستی کے خلاف جنگ لڑی ہے بلکہ اس میں نمایاں فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے فتنے یعنی تفرقہ پرستی اور جعلی علماء کے فتنے سے لوگوں کو، عام عوام کو، امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے تفرقہ پرستی کے خلاف ہونے کا نہ صرف دعویٰ کیا ہے بلکہ اس کو ثابت بھی کیا ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل سے تمام اختلافی مسئلوں کو اس خوبصورتی کے ساتھ ختم کیا ہے اور حل کیا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آج دینی معاملوں میں سب سے اوتھینٹک سورس جو سنی جاتی ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہیں، اور اللہ کے فضل سے اپنی غیر معمولی ذہانت سے انہوں نے امت کی اصلاح کا کام کیا ہے اور قرآن و حدیث کے ایسے دلائل اکٹھے کیے ہیں جنہوں نے آج کے دور میں تفرقہ پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ Allah